اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط عید قربان یا عید الاضحیٰ کی مبارکبادی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ یہ وہ عید ہے کہ جو قربانی کی عید ہے، جس میں بکرے کا ذبح کرنا ایک علامت ہے۔ در واقع قربانی یعنی وہ ذریعہ، وہ وسیلہ کہ جو ہم کو اللہ سے قریب کرے۔ اللہ سے قریب کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ کا مطلب یہ کہ کچھ تو بیچ میں ہے کہ جو ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اصل تو یہ تھی کہ ہم اللہ سے قریب ہوتے، اصل خلقت میں یہ ایک فطری چیز، نیچرل چیز یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم کو اللہ سے دور کیے ہوئے؟ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم کو اللہ سے دور کیے ہوئے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کو بیچ میں ہم ہی لائے، کوئی اور نہیں لایا۔ اس چیز کو بیچ میں باقی ہم نے ہی رکھا ہے، کوئی اور نہیں لا کے رکھ کے گیا یا کوئی اور نہیں روکے ہوئے۔ یا تو وہ چیز ہم کو عزیز ہے، پسند ہے، یا اس چیز کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، یا اس چیز سے ہم کو بہت لگاؤ ہے اور محبت ہے، تبھی تو اس کو ہم رکھیں۔ ایسا تو نہیں کہ نفرت ہوگی اور ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ جو چیز ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے اس کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں۔ ایسی صورت میں قربانی کا مطلب یہ کہ ایسی جتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اللہ سے دور کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو قربان کر دے، یعنی ان دوریوں کو ختم کر دے، ان رکاوٹوں کو ہٹا دے۔ چونکہ وہ چیزیں ہم کو اچھی لگتی تھیں، وہ چیزیں ہم کو بظاہر پسند تھیں، وہ چیزیں ہم کو بظاہر مفید، فائدہ مند لگتی تھیں، اور اب اللہ کی راہ میں ہم اپنی اس پسند کو دور کر رہے ہیں، ہم وہ چیز جس کو اب تک خود سے لگا کے رکھے تھے دور کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو قربانی کہا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں یہ چیز قربان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ عزیز چیز کہ جو اللہ ہم سے طلب کرے اور ہم کو عزیز ہے، اور چونکہ اللہ نے طلب کیا ہے، مانگا ہے، ہم اس کو دے دیں، تو اس کو بھی قربانی کہیں گے۔ انسان کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک قربانی ہے، بکرے کی قربانی، یہ علامت ہے، یہ باقی قربانیوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے کہ ہم اس کے فلسفے کو پہچانیں تاکہ باقی قربانیوں کی حقیقتوں کو ہم محسوس کریں، ورنہ اس فلسفے کی بنیاد پہ پوری زندگی کی قربانیاں ہم کو سمجھنی چاہیے۔ اور پھر جب انسان طے کرے یہ عید الاضحیٰ سے، عید ہر وہ دن خود عید کے لیے، ہر وہ دن کی جب انسان گناہ نہ کرے اس کو عید کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے خود عید کے لیے کہا عید الاضحیٰ۔ اگر اس عید الاضحیٰ کو واقعی ہم کو عید منانا ہے تو اس کو اتنی بڑی عید منا لیں کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اب ہم کچھ بھی کریں گے، جو بھی ہماری چیز پسند کی ہوگی، جس کو ہم کرنا چاہیں گے، جو ہم کو عزیز ہوگی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز، یہ کام ہم کو اللہ سے دور تو نہیں کر رہا، کہیں ہماری یہ بات، ہماری یہ عادت، ہماری یہ پسند ہم کو
اللہ کے قریب جانے سے روک تو نہیں رہی ہے. جیسے ہی یہ احساس ہو اس کو ختم کر دے. یہ ہو گئی قربانی. یہ صرف ایک مسئلہ بکرے کا نہیں ہے، تو ایک بہت چھوٹا سا ان چیزوں کے مقابلے میں. ویسے خود قربانی کی بڑی عظمت اپنی جگہ پہ، ان عظمتوں سے آدمی کو انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان چیزوں کے مقابلے میں یہ جو بکرے والا معاملہ یہ بہت چھوٹا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور مثلاً بکرا، گوسفند جو بھی چیز وہ لے کے آئے اور لانے کے بعد اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دے. اور یہ بات ہوئی ہے، بہرحال بہت اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ قربان کرنے کے بعد بھی وہ حصے بیان ہوں گے، وہ حصے کے حساب سے تقسیم ہو. قربانی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اب وہ گوشت ہمارا گوشت نہیں ہے، ہماری ملکیت، ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے نا. یہ فکر بہت بنیادی فکر ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مال جب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو اب ہمارا نہیں ہے. خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، قربانی، اب یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اللہ کا ہے. اب ہمارے پاس امانت ہے اور ہم اس کے امین ہیں، اور یہاں پہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم بعنوان امین اس کو کیسے خرچ کر رہے ہیں. یہ امتحان اس کا بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. ایک مرتبہ خمس نکل گیا، اب خمس کو یہ دیکھ کے انسان نہ خرچ کرے کہ اس سے فلاں بھی فائدہ اٹھا. ٹھیک ہے، پیسہ تو ہم نے دیا، اتنا ہی دیا، لیکن اس میں فائدے ڈھونڈ رہے ہیں. فلاں جگہ دیں گے تو وہ تھوڑا ہم کو سلام کرے گا، فلاں جگہ دیں گے تو مثلاً ہم کو جب بھی جائیں گے عزت سے بٹھا کے چائے پلائے گا. یہ معاملہ ہو گیا، دیا پیسہ، وہ پورا پیسہ دین کی راہ میں ہی خرچ ہوا. اس پہ کئی سال پہلے گفتگو بھی ہوئی ہے کہ وہ جو مال میں بہت زیادہ پرابلمس اور مسائل پیش آتے ہیں. حتیٰ بعض اوقات وہ جو بیچ والے افراد ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں امانت دی جاتی ہے، وہ بھی اس طرح کی کچھ حرکتیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بے معنی نہیں ہے، لیکن جو انداز اور طریقہ ہوتا ہے وہ اسلام کی نگاہ میں بہت مناسب نہیں ہوتا ہے کہ جس سے اسلام کو فائدہ ہو، بلکہ وہ انداز اور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے فائدے. اب یہ انسان کی اپنی فکر ہے، دقت ہے کہ کس گہرائی تک سوچتا ہے کہ وہ ان فوائد کو بعض اوقات انسان سوچ بھی نہیں پاتا، سوچتا ہے کیا حرج ہے. وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کوئی اسلام کو نقصان تھوڑی ہوا ہے. وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ ان چیزوں سے نقصان. یہ پورا ایک اکنامیکل سسٹم ہے، اقتصادی سسٹم ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہر وہ چیز کہ جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہے، ہر وہ چیز کی جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرتی ہے، اس کو ختم کر دیں، اور ہر وہ کام کی جو ہم کو اللہ سے نزدیک کرے اس کو انجام دے دیں. یہی قربانی کا فلسفہ ہے. اور آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں قربان کرنے کے لیے. کئی اینگل سے ہم دیکھیں، بعض اوقات ہماری عادتیں، بعض اوقات ہمارا اخلاق، بعض اوقات ہمارا بیہیویئر، زبان، مزاج، فکر، بہت سی چیزیں ہیں. تکبر بعض اوقات مزاج بن جاتا ہے، تکبرانہ، غیبت، یا اس طرح کے جو اخلاقی گناہ ہوتے ہیں. مزہ آتا ہے انسان کو، لذت ہو، نہیں روک پا، لیکن اللہ یہ چیزیں اللہ سے دور کر رہی ہیں. یہاں پہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، روکے اپنے آپ کو روکے، تاکہ یہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہیں وہ دوری مزید نہ بڑھے، بلکہ چونکہ اللہ کے لیے ترک کرے گا، ایک طرح کی قربانی ہوگی، یہ اور قربت پیدا کرے گی. بعض اوقات بعض چیزوں سے جو محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت، خود دنیا کی محبت اگر دنیا کو مقصد بنا رہی ہے تو پوری طریقے سے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اس کو ہم قربان کریں. مال کی محبت، مال کمانا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کمانے کے بعد خرچ کا ایک طریقہ ہے. اگر انسان کو مال سے محبت پیدا ہو جائے تو یہ چیز انسان کو اللہ سے قریب نہیں کرتی ہے بلکہ دور کر دیتی ہے. عہدے سے محبت، شہرت سے محبت، واہواہی سے محبت، لوگوں کے تعریف کرنے سے محبت، بہت سی چیزیں.
یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اور بعض اوقات باعث بنتی ہیں کہ انسان نظام پہ عمل نہیں کر پاتا ہے، سسٹم سے دور ہو جاتا ہے، لہذا پھر نتیجے میں وہی کہ اللہ سے دوری ہوئی۔ اولاد سے محبت، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کی بنیاد پہ نظام سے، دین سے، ان چیزوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اولاد کی محبت میں قربانی نہیں دے پاتے۔ تو اگر ان چیزوں کی محبت ہمارے یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب کہ ہم ان چیزوں کی قربانی نہیں دے پا رہے۔ اس کے لیے ہم کو جناب ابراہیم کی یاد ہے نا، جناب اسماعیل کی یاد ہے، وہ جناب ابراہیم جنہوں نے توحید کے لیے، جنہوں نے اللہ سے محبت کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو، قربان کر دیا، گلے پہ چھری چلا دی۔ ابھی اور بات ہے کہ اللہ نے اس کو اس شکل میں واپس کر دیا کہ وہ پورا جو واقعہ ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ جناب ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اور یہ نہیں کہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں، جب وقت پڑا نمرود کی آگ میں آپ کو پھینکا گیا وہاں بھی آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ یہ توحید ابراہیمی ہے۔ البتہ جناب ابراہیم کی کوئی الگ سے توحید نہیں ہے، لیکن وہ توحید جس کو جناب ابراہیم کی سیرت ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ توحید مضبوط ہو جائے تو ایک چھوٹا سے چھوٹا کام کی جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو کرنے میں ہمارا جسم لرز جائے گا، ڈر جائیں گے ہم، خوف پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اور اگر ہم اب ان جگہوں پہ اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے ہیں، ان چیزوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ پھر وہ اللہ کی توحید ہمارے یہاں اتنا مضبوط نہیں ہے، اور ہم دوسری چیزوں کو بنسبت توحید کے زیادہ مضبوط سمجھ رہے ہیں، زیادہ اپنا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس قربان کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ سے قربت پیدا ہو۔ ہماری جتنی عبادتیں کس لیے ہیں؟ قربتاً اللہ، قربت، نیت تو یہی، ہر نیت کا ایک جز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، خود یہ قربانی قربتاً اللہ، ہر چیز اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یعنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے نزدیک ہوں، اللہ سے قریب ہوں۔ تو وہ چیزیں کہ جو اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، بیچ سے ہٹانا پڑے گا، اسی کا نام قربانی۔ ایک انسان کی جس کا لڑکا اس سے کافی دور رہتا ہے، اگر وہ اپنے لڑکے سے ملنا چاہتا ہے تو کیا خالی یہ کہنے سے کہ ہم اپنے لڑکے سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، کیا پہنچ جائے گا؟ نہیں، جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو ختم کرنا پڑے گا، یعنی سفر کرنا پڑے گا۔ جب سفر کرے گا تو فاصلے ختم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی ایک سفر ہے کہ جو اللہ کی طرف ہے۔ یہ سفر یہی قربانیوں کا سفر ہے، یہ سفر اسی توحید کے استحکام کا سفر ہے۔ یہ سفر اللہ کی راہ میں ہر وہ چیز کی جو ہمارے اندر ہو یا ہمیں عزیز ہو اس کو قربان کر دینے کا سفر ہے۔ یہ سفر الہی نظام کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز کا سفر ہے۔ وہ چیز کی جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم کے مقابلے میں اگر آ رہی ہے تو اس کو ہم قربان کر دیں تاکہ ہم اپنے اللہ سے نزدیک تر ہو جائیں۔ البتہ یہ قربانی زندگی بھر کے لیے ہے اور بہت اہم ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ زندگی بھر کے لیے تو کر لیں گے، نہیں، شروع کریں، کیونکہ بہت سے موارد ہیں، ایک ایک دو جتنے انسان کر سکے کر کے، اور پریکٹس کریں آہستہ آہستہ، بغیر پریکٹس کے نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے پریکٹس چاہیے۔ مثلا ایک انسان غیبت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو بعض اوقات بے خیالی میں غیبت، تو اپنے آس پاس میں جو افراد ہیں ان سے بھائی دیکھو اگر خدا نخواستہ کبھی غیبت شروع تو متوجہ کرے، اور خود بھی خیال رکھے، اور جیسے ہی اس کو غیبت ہو رہی تھی کنٹرول کرے اپنے اوپر۔ بعض اوقات دل چاہتا ہے جب بات ہوتی ہے فلاں ایسا فلاں ایسا، تو دل چاہتا ہے انسان کو، اگر دوسرا بھی فلاں ایسے میں غیبت کر رہا ہے بھائی سوری، بہانے سے بات کاٹ دی یا روک دی، اور خود بھی اگر دل چاہے تو یہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت ساری چیزوں کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔
دونوں ساتھ ہوں گے تب استحکام پیدا ہوگا، تب ایمان مضبوط ہوگا. پھر انسان بہت آسانی سے قربان کر دے گا. جو بھی اس کے اور اللہ کے مقابلے میں آئے گا اس کو ذرا سا بھی سوچنا بھی نہیں پڑے گا ہمارے اللہ کے مقابلے میں ہے، ہمارے اللہ کے نظام کے مقابلے میں کوئی حد نہیں، چھوڑ دو اس کو. بہت آسان. جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنی ہی قربانی آسان ہو جائے گی، اور جتنی توحید انسان کی کمزور ہوگی اتنی ہی قربانی سخت سے سخت تر ہوتی جائے گی. یہ مرحلہ ہے وہ انسان کا سفر ہے. خود یہ قربانی کی جو انشاءاللہ آج کے دن ہے، اس کے لیے شرائط پہلے بھی بیان کی ہے کہ جو بھی بکرا یا اس طرح کا جانور ہے وہ 1 سال کا ہو، دوسرا شروع ہو گیا ہو، اعضاء و پارٹس کے اعتبار سے سالم ہو، سارے اعضاء اس کے سالم ہوں، بہت زیادہ مریض نہ ہو، بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو، بہت زیادہ دبلا نہ ہو. اس طرح سے یہ یعنی کسی طرح کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو. اللہ کو قربانی میں نقص یعنی ناقص قربانی پسند نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ خود ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے کہ جس کی طرف سے اشارہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ پھر وہ ایک الگ بات ہوگی. اللہ کو ناقص قربانی پسند نہیں ہے، کامل ہونی چاہیے، کمپلیٹ ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے. لہٰذا ایک مکمل قربانی ہوگی جو اللہ کی راہ میں پیش کی جائے. قربانی ہونے کے بعد جو بھی اس کا گوشت نکلتا ہے وہ گوشت البتہ خود قربانی بھی مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک حصہ پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا ہے، ایک غربا کا، البتہ ہمسایہ میں جاننے والے بھی ہیں، مثلا نہیں پاس میں ہو، دور بھی رہتا ہے، جاننے والا ہے تو اس کے لیے ہے. ایک حصہ غریبوں کا ہے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کا، اور ایک حصہ خود انسان کا اپنا ہے. یعنی قربانی کرنے کے بعد یہ 3 حصے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو کہ انسان چھاٹے ہم کو یہ پسند ہے، نہیں، قربانی اب یہ اللہ کے راہ میں ہم نے قربان کر دیا، یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس، انصاف سے برابری کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اور تینوں کو اگر کوئی ایسا مورد نہیں ملتا ہے کہ جہاں تینوں حصے تقسیم ہو سکے تو کم میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ استحبابی مسئلہ ہے، مستحب بھی چیز ہے. ایک قربانی کے بعد اس سے متعلق ایک چیز وہ کہ حج کے موقع پہ مقام معظم رہبری کا پیغام جو ہر سال آتا ہے، اس سال بھی آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت. کل بھی یعنی جمعے کی گفتگو میں ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اور آج پھر ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بلکہ اس پیام سے بعض پوائنٹس بہت ہی ہلکے سے اور بہت ہی کم وقت میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. رہبر معظم نے بہت قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، کہا ہے کہ یہ حج ابراہیمی اسلام کو آبرومند اور مضبوط کرتا ہے، پرشکوہ کرتا ہے ماڈرن جاہلیت کے مقابلے میں، اس کے برابر. ماڈرن جاہلیت پہ بات ہو چکی ہے کہ بہت سی چیزیں کہ جو زمانے جاہلیت میں تھیں انسان جہالت کی بنیاد پہ انجام دیتا تھا، آج انہی چیزوں کو علمی اعتبار سے ماڈرن کر دیا گیا اور کام وہی ہو رہا ہے. مثلاً کل جب لوگوں کے بچے پیدا ہوتے تھے اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. بہت سنگین جرم تھا واقعاً، کیونکہ لوگوں کو پسند نہیں تھی. آج سونوگرافی کے ذریعے پیٹ میں ہی اس کو قتل کر دیتے ہیں. کام وہی ہو رہا ہے، جہالت وہی ہے، لیکن وسائل، ذرائع اور موجودہ ایجوکیشن نے اس کو تھوڑا سا ماڈرن کر دیا. بہت سے ایسے جرائم، بہت سے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں معاشرے کے کہ جن کو ماڈرن کر دیا گیا. قتل و غارت آج ایک اچھے نام کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور پھر ایسا قتل کیا جاتا ہے کہ کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا بھی نہیں دی جاتی ہے، کوئی اس سے پلٹ کے پوچھتا ہی نہیں ہے. بہرحال حج وہ عبادت ہے کہ جو لوگوں کو اسلام اور اسلامی معاشرے کی طرف دعوت دیتی ہے، غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. حج وہ عبادت ہے کہ جو مومنین کو ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی طرف دعوت دیتی ہے، ساتھ رہنے کی طرف دعوت دیتی ہے، ہر طرح کے اختلافات، ٹکراؤ سے دور کرتی ہے،
ہر طرح کے امتیازات، جو بڑے چھوٹے کا امتیاز ہوتا ہے، امیر غریب کا فرق ہوتا ہے، ہر طرح کے امتیازات، یہ ایک لوگوں کے مزاج میں یہ چیزیں بس گئی ہیں، یہ ایک طرح کی جہالت ہے۔ اگر کوئی انسان عہدے، دولت، مال، ان چیزوں کی بنیاد پہ کسی کو اپنے سے چھوٹا و پست سمجھتا ہے تو یہ جاہلانہ فکر ہے۔ حج ان چیزوں کو ختم کرتی ہے۔ یہ پورا ایک حج کا ایک کلچر، ایک فرہنگ ہے کہ حج کا احرام ہے، وہاں پہ ساتھ رہنا، ایک طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، ایک طریقے کے افعال، ایک ساتھ سب جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، ایک ساتھ سب جاتے ہیں عرفات میں، ایک ساتھ سب منی میں، سارے ارکان۔ تو یہ جو حالت پیش آ رہی ہیں کہ جہاں پہ امیر غریب، کبھی وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم مثلاً کروڑ پتی ارب پتی ہیں تو ساتھ میں وہی کھڑا ہو کہ جو کروڑ پتی ارب پتی ہو، جو غریب ہو تو غریب، نہیں، ایسا نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے حساب سے اور بہت سے دوسرے کہ یہ سارے امتیازات ختم ہوتے ہیں، اور نہ کہ یہ حج وہ عبادت ہے کہ جو لوگوں کو ہر طرح کے فساد، آلودگی، پرابلمز، ان چیزوں سے ختم کرتی ہے، کیونکہ یہ شرائط میں سے ہے۔ رمی جمرات وہ رکن ہے حج کا کہ جو ہم کو دشمن شناسی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ البتہ یہ رہبر کی جو باتیں ہیں ان میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ، کیونکہ بہت سی باتیں جو رہبر معظم اشارے میں کہہ کے نکل گئے، دشمن شناسی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں وہ دشمنان اسلام کی جو اسلام کے خلاف جس طریقے سے وہاں پہ شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے، وہ اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، عام لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ رمی جمرات کا مطلب کہ جا کے جب ہم شیطان کے سامنے کھڑے ہو کے کنکری ماریں تو ہم اس کے اندر وقت کے شیطانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ کنکری ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ جب ہم باہر سے آئیں وہاں سے تو جو موجودہ شیطان ہیں ان سے اظہار براءت کریں۔ یہ کنکری نہیں ہے، یہ در واقع اظہار براءت ہے، یعنی تبرہ ہے۔ ہر پلیدگی اور خرابی سے اظہار براءت و تبرہ ہونا چاہیے۔ لہذا آج کے جو موجودہ شیاطین ہیں ان سے ہم اظہار براءت کریں۔ بہرحال انسان کے ایمان کو یہ عبادت مضبوط کرتی ہے، انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مسلمانوں کے جو مصالح، عمومی مصالح ہیں، یعنی وہ چیز جو فائدہ مند ہے، ان تک اللہ کے شکر، اللہ کی بندگی، زندگی کے اہداف، میانی اہداف، نہائی اہداف، ان ساری چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ فلسفہ حج کو سمجھنا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم حج پہ جائیں تبھی سمجھیں، نہیں، ہم فلسفہ حج اگر حج کر بھی چکے ہیں تب بھی سمجھیں، نہیں کیا تب بھی سمجھیں، اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی مستطیع نہیں ہوگا تب بھی سمجھیں۔ مثلا یہ جو بعض مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اگر ان فلسفوں کو سمجھ کے ہم یہاں رہ کے عمل کریں تو ہم یقیناً اپنے اللہ سے قریب ہوں گے، نزدیک ہوں گے، قربت الہی کا باعث، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی، یہ کوالٹی، یہ کیفیت دیکھ کے اللہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہم کو اپنے اس مرکز کی طرف، اس حج بیت اللہ کے لیے بلا لے۔ رہبر معظم نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو نصیحت کی ہے، اس میں مسلمان ممالک کے جو پریسیڈنٹس ہیں یا سران ہیں یا جو لیڈرز ہیں ان کو نصیحت کی ہے کہ وہ حکومتی افراد کی جو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، وہ جا کے دشمن کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دشمن سے فائدہ ہوگا، یہ فائدہ جو ہے وہ چند روزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دشمن مسلمانوں کا دشمن ہے تو اس کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ در واقع جو آپ کو فائدہ دکھایا جا رہا ہے یا آپ کی قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ اس چیز کے مقابلے میں جو آپ بیچ رہے ہیں، اور یقیناً یہ قیمت بہت کم ہے۔ یہ خود اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو بہت کم قیمت میں یا بہت کم اوقات میں تولا جا رہا ہے۔ یہ محسوس کریں کہ اور یہ صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس دن اس کے مفاد ختم ہو جائیں گے، جس طریقے سے بہت سے لوگوں کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیا گیا، ویسے ہی ان کو بھی دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مثلاً وہ نہیں، اس کے مقابلے میں یہی جو حکمران ہیں
ان کو حقارت دیکھنی پڑتی ہے، یہ جو حکمران ہیں ان کو تحقیر برداشت کرنی پڑتی، بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ان کو اس کے مقابلے میں اپنی اور اپنے جو قوم و ملت ہے ان کا استقلال بیچنا پڑتا ہے، ان کی عزت و آبرو بیچنی پڑتی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے ان لوگوں سے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ اور کوئی بھی اگر اس طرح کی طاقت سے معاملہ کرے گا تو بظاہر دیکھنے میں مال دنیا لگتا ہے کہ ملے، لیکن یہ جو چیزیں دی جا رہی ہیں اس کی ویلیوز زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ افراد اور وہ حکمران کہ جو غاصب اور ظالم زائونزم کی بقا کے متمنی ہے، اور کبھی وہ خاموشی سے چھپ کے کبھی آشکار کھلم کھلا اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان کو رہبر کہتے ہیں کہ ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس کے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ حالات کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ پھر ایک عمومی گفتگو کی رہبر نے کی مغربی ایشیا میں جو امریکہ کا وجود ہے یہ سب کے لیے نقصان دہ اور لوگوں کے لیے ناامنی کا باعث ہے، ویرانی کا باعث ہے، عقب مندگی یعنی بیکورڈ ہونے کا باعث ہے۔ یہ امریکہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے اہداف و مقاصد کو پورا کرے، نہ یہ کہ وہ آپ کو خدمت دے، نہ یہ کہ آپ کو سہولیت دے۔ موجودہ حالات میں جو بھی امریکہ کی کوششیں اور سازشیں ہیں یہ سازشیں بہت اچھی نہیں ہیں۔ خود امریکہ کے جو انٹرنل حالات ہیں وہ بہت مناسب نہیں ہے کہ جو آنے والے وقت کے لیے بہت کچھ بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اوورال اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں خود ایک طرف سے بہت پر امید حالات ہیں کہ لوگ الحمدللہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے نگیٹو پروپیگنڈا تھیں وہ بعض اوقات اس بات کا باعث ہوئیں کہ لوگوں کو متوجہ کریں اور لوگ اسلام کی طرف نزدیک آئے۔ اب ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم صحیح دین ان کے سامنے کیسے پیش کریں، اور لوگ اسلام کی حقانیت اور مظلومیت کو محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے وہ سازشیں کہ جنہوں نے مسلسل اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کوششیں کاوشیں اپنی طرف اپنے اعتبار سے جاری ہیں کہ جن سے مقابلہ اور اس کو ختم کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس پہ غور و فکر کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ظلم دنیا میں بہرحال جس اعتبار سے بڑھ رہا ہے، مختلف جو ممالک، مختلف حالات، شیخ زکزکی کے حالات کو ہم نہیں فراموش کر سکتے، شیخ عیسیٰ قاسم کے حالات کو ہم نہیں فراموش کر سکتے، آیت اللہ شیخ نمر کی شہادت کو ہم نہیں فراموش کر سکتے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے لیے آواز اٹھانا، احتجاج کرنا یا حق گوئی یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو فراموش کر جائیں تو یقیناً یہ ہماری موت کی علامت ہوگی، زندگی کی علامت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان اوورآل چیزوں کو لے کے اور جو انٹرنیشنل ایک حالت ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا اور ان چیزوں کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ جو یہ حالات ہیں ان حالات میں بولنا، ان حالات کے لیے کوشش کرنا، پھر یہاں پہ وہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم سے قربانی چاہتی ہیں۔ بعض اوقات جب ہم حق گوئی کریں گے، سچ بولیں گے تو بہت سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، بہت سے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، بہت سے جو ہماری واہ واہی کرتے تھے نہیں کریں گے، بہت سے جو چاپلوسی کرتے تھے نہیں کریں گے، جن سے بظاہر مادی فائدے کی توقع تھی، وہ اسی کا نام قربانی ہے، اور یہ قربانی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ایام اعزاء نزدیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس اعتبار سے ہم کو ایام اعزاء میں مجالس کے لیے اجازت ملتی ہے۔ قانون اسلامی
قانون ملک کے قوانین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ عزاداری کو ان قانون کے اندر انجام دیں تاکہ کسی طرح کی مشکل پیدا نہ ہو۔ ایک چیز جو توجہ دینے لائق ہے وہ یہ کہ ایک جو ان حالات میں خاص کر کے جب سے کورونا وائرس ہے، ایک جو میڈیا کا مزاج ہے، متعصب مزاج، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کورونا وائرس کی خبر سامنے آئی ہے تو مثلا وہ جو مسئلہ تھا جماعتیوں والا، میڈیا نے بہت اس کو کیش کیا، بہت ہائی لائٹ کیا ادھر ادھر۔ حالانکہ بہرحال نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر وہ غلط ہیں تو ہم ان کی مذمت کریں گے، کوئی پارٹی بازی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں بہت سی کھل کے سامنے آ گئی۔ لیکن اگر میڈیا کو وہ سارے معاملات کورونا کا بم و فلاں نظر آ رہا تھا تو ایک چینل کے آفس میں بھی ایسے ہی حالات پیش ہوئے تھے، ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایسے ہی حالات پیش ہوئے تھے، بہت ساری بڑی شخصیات میں بھی کورونا وائرس پایا، تو پھر یہ لوگ بم کیوں نہیں؟ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کس طریقے سے میڈیا ان حالات کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال۔ حتیٰ اگر آپ کو یاد ہوگا تو بامبے میں بینڈرا اسٹیشن کے پاس جو بھیڑ جمع ہوئی تھی، اتفاقاً اس کے پیچھے مسجد تھی تو اس کو ایشو بنایا گیا۔ اس طریقے سے ضمیر فروش قسم کے بد کردار، بدطینت قسم کے افراد کی جو اس طریقے سے تعصب سے کام لیتے ہیں۔ ایام ازاں میں ہماری چھوٹی سی بھول، ہماری چھوٹی سی چوک ہو سکتا ہے کہ اس بات کا باعث بن جائے کہ ایسے بد کردار اور بدطینت افراد اس کو کیش کرا کے ہماری قوم کو بدنام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایام ازاں کہ جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، اس میں قوم کی بدنامی کے حالات پیدا نہ ہوں، بلکہ ہم اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو انجام دیں کہ قوم کی نیک نامی کے حالات پیدا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ وہ تمام عبادات و بالخصوص عزاداری کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔